السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں اس دھرتی پر ایک ایسا انسان پیدا ہوا جو سیدھے پہلے انسان کا بیٹا تھا، ایک ایسا نبی جس نے انسانیت کو پھر سے روشنی دی۔ جب دنیا گناہ اور اندھیرے کی اور بڑھ رہی تھی، قابیل اور حابیل کی کہانی کے بعد جب انسانی دلوں میں پہلی بار خون کی بو گونجی، تب اللہ نے بھیجا ایک خاموش لیکن عظیم رہنما۔ ان کا نام تھا حضرت شیس علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انسانی اتہاس کے تیسرے نبی۔ قابیل دوارا حابیل کی ہتیا کے بعد دنیا کا سنتلن ٹوٹ چکا تھا۔ انسان پہلی بار ظلم سے واقف ہوا اور دھرتی کو ایک ایسے رہبر کی ضرورت تھی جو انسان کو پھر سے اللہ کی راہ دکھا سکے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے حضرت شیس علیہ السلام کی داستان۔ حابیل کا خون دھرتی پر بہہ چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک بیٹے کا قتل دوسرے بیٹے کے ہاتھوں، انسانیت شرمسار تھی۔ قابیل گناہ کے بوجھ کے ساتھ جی رہا تھا اور انسانی نسل دو راستوں میں بٹنے لگی تھی۔ اللہ کی حکمت نے فیصلہ کیا، اب ہدایت کو آگے بڑھایا جائے گا۔ حابیل کی شہادت کے بعد اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اس کا نام رکھا گیا شیش۔ عربی میں شیش کا ارتھ ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا تحفہ۔ یہ بچہ صرف بیٹا نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں نبوت کی نشانیاں دیکھیں۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد سے علم سیکھتے رہے۔ اللہ سے بات کرنے والا نبی اپنے بیٹے کو حکمت سکھا رہا تھا۔ انہیں سکھایا گیا عبادت، صبر، انصاف اور امانت۔ روایتوں کے انوسار حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صحف لکھت گیان حضرت شیس کو سونپ دیے۔ یہ علم عام نہیں تھا، یہ نبوت کی امانت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو انسانیت انات ہو گئی، لیکن اللہ کی زمین کبھی ہدایت سے خالی نہیں رہتی۔ اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبی مقرر کیا۔ وہ پہلے نبی تھے جو سیدھے کسی اور نبی کے بعد آئے۔ ان پر 50 صحف نازل کیے گئے جن میں شریعت، اخلاق اور انسانی قانون تھے۔ حضرت شیس کی دعوت اللہ کی طرف تھی، لیکن قابیل کی نسل دنیا کی طرف جھک چکی تھی۔ وہیں سے شروع ہوا شرک، غفلت اور فحاشی۔ کچھ لوگ اللہ کی راہ پر تھے، کچھ لوگ نفس کی راہ پر۔ حضرت شیس علیہ السلام دونوں کے بیچ کھڑے تھے۔ وہ سمجھاتے رہے، لیکن ہر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ اسلامی روایت کے مطابق قابیل شرم اور گناہ کی بوجھ سے آدم علیہ السلام سے بہت دور چلا گیا۔ دھیرے دھیرے قابیل کی قوم بڑھتا گیا۔ وہ لوگ میدانی علاقوں میں رہنے لگا۔ اللہ کی قدرت سے قابیل کی قوم کی عورتیں بہت خوبصورت تھا اور مرد بدصورت تھا۔ ابلیس کو موقع ملا، اس نے غلام کی شکل میں آیا اور کہا تمہارے عورت خوبصورت ہیں، ان کا توجہ حاصل کرنے کے لیے گانا گانا چاہیے، میں تمہیں گانا سکھاتا ہوں۔ وہاں سے گیت سنگیت کی شروعات ہوا تھا۔ اس دن سے ابلیس نے ہر روز گانے کا محفل سجانے لگا، لوگوں کو گناہ، زنا اور گمراہی میں مبتلا کر کے رکھا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے الگ بستی بسائی جہاں صرف توحید تھی، صرف پاکیزگی تھی۔ وہ انسانوں کو سکھاتے تھے نکاح کا طریقہ، حلال اور حرام کی پہچان، عبادت کی اہمیت۔ یہ انسانی اتہاس کا پہلا سنگٹھت دیندار سماج تھا۔ اس دیندار سماج میں مرد خوبصورت ہوتے تھے اور عورت بدصورت۔
इब्लीस ने पहाड़ों में जाकर काबिल की बस्ती के बारे में बताया, वहां होने वाला नाच गाने के बारे में बताया। धीरे धीरे हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कौम भी गुनाहों में शरीक होने लगे। यहीं से इंसानी इम्तिहान और मुश्किल हुआ। गुनाह और फितना इतना बढ़ गया कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम को जंग लड़ना पड़ा और फितने को मिटा के दीन को दुनिया में फिर से गलबा किया। ये जंग तलवारों की नहीं थी, ये जंग दिलों की थी। काबिल की नस्ल संगीत, शहवत और गुनाह में डूबी थी और हजरत शीश की कौम इबादत और सब्र में। वक्त के साथ गुनाह आकर्षक बनने लगा। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में इल्म को महफूज किया। उन्होंने अपने बेटे हजरत अनूश अलैहिस्सलाम को वसीयत सौंपी। उन्होंने साफ कहा, इल्म सिर्फ अमानत है, इसे खोना इंसानियत को खोना है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम करीब 900 साल जीवित रहे। उनका विसाल खामोशी से हुआ। न कोई ताज, न कोई महल, लेकिन उनकी छोड़ी हुई हिदायत कयामत तक जिंदा है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम उन नबियों में से हैं जिनका जिक्र कम है, लेकिन असर बेहद गहरा। उनके बाद नबुव्वत की सिलसिला आगे बढ़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक यही रोशनी पहुंची। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, हर दौर में हक और बातिल साथ साथ चलते हैं। चमक गुनाह में हो सकती है, लेकिन सुकून सिर्फ हिदायत में है। आज की दुनिया भी उसी मोड़ पर खड़ी है। फैसला हमें करना है, काबिल का रास्ता या शीस का रास्ता, क्योंकि अल्लाह की हिदायत हमेशा खामोश होती है, लेकिन सच्ची होती है। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको इसका सवाब दे।